السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ شراز بھائی کیسے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمد للہ، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ کے چینل کے تھرو سے کچھ کلپس ہم نے سنے جس میں سیاحت کے بارے میں کچھ بات کی گئی تھی، اور یہ جو شہروں سے لوگ سیاحت کی غرض سے گرمیوں کے موسم میں ہماری اسلام آباد، گلگت بلتستان، ناران کاغان، سوات، کمراٹ اور چترال وغیرہ اور آزاد کشمیر کی جو خوبصورت جگہیں ہیں، جو پرفضا مقامات ہیں، تو وہاں جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم نے 2-3 کلپ یہاں پر آپ کے چینل کے تھرو سے سنے اور دیکھیں، تو ابھی پتہ چلا کہ آپ 1-2 دن پہلے آزاد کشمیر سے ہو کر آئے ہیں، جو کہ آپ نے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوگا کہ یہاں سے جو لوگ شہروں سے آتے ہیں تو ان کے چال ڈال، ان کا رہن سہن، ان کا جو لباس ہے، ان کے جو طور طریقے ہیں، تو وہ کیسے ہیں؟ کیا مقامی لوگوں کے روایات کے مطابق ہیں، یا وہ اپنے اسی شہری انداز میں وہاں آتے ہیں؟ تو اس بارے میں کچھ آپ ارشاد فرمائیں۔ قاری صاحب، کشمیر کی جو آبادی ہے الحمدللہ وہاں پہ اکثر مسلمان ہیں، تو جہاں تک رہن سہن کی بات ہے یا لباس کی بات ہے، تو یہ جو ڈرامے ہم لوگ دیکھتے ہیں اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارا جو وہاں کا ماحول معاشرہ تو خراب ہے، لیکن کچھ لوگ یہاں سے جب جاتے ہیں تو ان کا جو لباس ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کراچی سے جاتے ہیں، ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ مطلب کافی اچھے خاندان کے دکھنے میں لگتے ہیں وہ لوگ، لیکن کچھ ایسے ہیں جو واقعی بے حیائی پھیلاتے ہیں، چونکہ ان کا ماحول معاشرہ یہاں بھی خراب ہے، اب اسی طریقے سے وہاں بھی جا کے وہ خرابی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس میں یک طرفہ بات نہیں کروں گا میں کہ یہاں سے لوگ گئے تو انہوں نے بے حیائی پھیلائی ہے، وہاں پہلے سے بھی ایسی بے حیائی موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہاں چونکہ ہمارے گھروں میں آج کل دیکھیں ٹی وی بڑی عام ہے، جس میں سب سے زیادہ میں یہ سمجھتا ہوں انڈین ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، اور اگر کہیں پاکستانی ڈرامے میں بھی ہیں تو آپ دیکھ لیں اس میں بھی بے حیائی عروج پر ہے۔ تو یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں ان کے لیے بھی یہی میسج ہے، اور جو وہاں کے جو مقامی ہے ان کے لیے بھی میں اپنے ویڈیو کے ذریعے یہی پیغام دوں گا کہ یہ جو بے حیائی کا جو دور ہے، میں یہ سمجھتا ہوں اس سے بچنا تو کافی مشکل ہے، لیکن اگر ہم کہیں کافی حد تک کوشش کریں تو بے حیائی سے بچا جا سکتا ہے۔ میں الحمدللہ جہاں تک اپنے خاندان میں بہت سارے لوگوں کو ایسے جانتا ہوں، وہاں کی بہت ساری عورتوں کو ایسے جانتا ہوں، بہت سارے گھر وہاں ابھی بھی ایسے موجود ہیں کہ جہاں ٹی وی نہیں ہے، اور جہاں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جن کو اپنے شاید چاچا کے بیٹوں نے ان کے اپنے ہاتھ، ان کی کزنوں کے ہاتھ تک نہیں دیکھے۔ تو بہت اچھے لوگ کشمیر میں بھی ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو واقعی بے حیائی وہاں بھی پروموٹ کر لیں، اور اسی طریقے سے یہاں سے بہت سارے لوگ ایسے جاتے ہیں جن کی عورتیں باپردہ ہوتی ہیں۔ بالکل سیر و تفریح کرنا تو بالکل جائز، اس میں تو ممانعت نہیں ہے، لیکن جس طرح طور طریقہ وہ اپنا کے جاتی ہے تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ وہ باحجاب ہو کر، پابردہ ہو کر یہاں سے وہ بھی جاتے ہیں۔ ان کے مرد بھی جو ہیں ماشاءاللہ ایسے ہی ہیں، سنت کے مطابق داڑیاں رکھی ہوتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے جو وہاں کا ماحول ہے اس کی وجہ سے جو دیکھنے والے ہیں بڑی خوشی ان کو محسوس ہوتی ہے، جو وہاں کے اچھے لوگ ہیں، مطلب خاندانی لوگ ہیں، جو باپردہ لوگ ہیں۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے مطلب پیغام صرف یہی ہے کہ بے حیائی کو روکنے کے لیے ہم سب کوشش کریں۔ اور جو سیر و تفریح کی بات آپ نے کی تھی، اور وہاں کی جو صفائی نصف ایمان ہے، لیکن افسوس ہے کہ بہت ساری جگہ ایسی ہیں کہ وہاں ہمارے جو سیر و تفریح کرنے والے بھی صفائی کا خیال نہیں کرتے، کچھ ایسے کہ وہ مقامی بھی خیال نہیں کرتے۔ تو دونوں طرف سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک طرف خرابی ہے اور دوسری طرف ٹھیک ہے، تو یہ برابری کا حساب ہے۔ یہاں سے جانے والے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، وہاں پہلے سے موجود ہوتے ہیں، اور یہاں سے جانے والے باپردہ بھی جاتے ہیں، اور وہاں سے پہلے بھی ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے اچھے خاندان موجود ہیں جو باپردہ ہیں، ان کی خواتین ایسی۔ یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھے لوگ بھی ہیں اس میں بالکل اور برے لوگ بھی ہیں۔ بالکل یہی ہے، یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں بہت اچھے بھی جا رہے جی، ہیں، بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ایسا نہیں ہے کہ کشمیر کے اندر کوئی فرشتے ہیں، وہاں بھی ایسا ہی ہے،
اس میں بھی بہت سارے لوگ ایسے پہلے سے بہیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں. وہاں کی بہت ساری لڑکیاں آپ ٹک ٹاک پہ دیکھو کشمیر کی بہیائی پھیلا رہی ہیں جس طرح پاکستان میں. تو آپ سے یہ عرض ہے کہ مثال کے طور پر جو لوگ وہاں جاتے ہیں سیر و تفریح کی غرض سے، تو اسلام میں تو سیر و تفریح منع نہیں ہے، بالکل بلکہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کے شان اور عظمت کو مزید اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لیے مختلف مقامات پر جانا، وہاں سے عبرت حاصل کرنے کا یہ حکم بھی ہے بالکل ایسے ہی کہ ہے. گھومنا پھرنا چاہیے. لیکن جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان لوگوں کو، ہمارے لوگوں کو چاہیے جو مقامی لوگ ہیں وہ یہاں سے جانے والے جو لوگ مطلب اوریاں قسم کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے ذرا دور رہنا چاہیے. تو اس حوالے سے وہاں کے مقامی لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں تنگ لباس پہن کے بے پردہ ہو کر، تو ان لوگوں سے بچنے کے لیے وہاں کے لوگوں نے کوئی ایسا انتظام کیا ہے کہ مقامی لوگ، مقامی خواتین یا مقامی جو مرد حضرات ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ گل مل کے اس ان کا حصہ نہ بنے؟ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف بہیائی یہاں سے جا رہی ہے، وہاں پہلے سے موجود ہے. اب وہ جو مقامی لوگ ہیں وہ تب جا کے ان کو منع کریں گے کہ وہاں پہلے سے بہیائی موجود نہ ہو. سب سے پہلے تو بندہ اپنے نہیں، گھر کو بیائی دیکھے کا گا تو نا. یہ مطلب ہے نا، ایک تو جیسے تنگ کپڑے پہن کے وہ پہلے اس سے کو وہاں ہم بھی بیائی موجود کہتے ہے. ہیں. تو یہ وہاں کچھ لوگ ہوں گے، زیادہ تو نہیں ہوں گے، نہیں جس طرح کیونکہ وہاں دیہات کا ماحول ہے اور سارے جو ہے نا مسلمان لوگ وہاں رہتے ہیں. یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں شہروں سے، ان میں سے جو مسلمان ہیں وہ تو با پردہ ہو کر خواتین جاتی ہیں، مرد حضرات بھی نمازی ہوتے ہیں، وہ اپنے اسی اسلامی طرز پر وہ جائیں گے. لیکن بعض غیر مسلم وہ بھی جاتے ہیں اور ان کا سب سے اہم مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسے جگہوں میں جا کر بے حیائی پھیلائیں، وہاں پر ہم جو ہے نا ایسے کوئی کام کریں جس سے دوسرے مقامی لوگ بھی متاثر ہوں. تو میں اس کے حوالے سے آپ سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے، چونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، اب جس طرح یہاں سے وہ جاتے ہیں اس پہ ظاہر ہے اب جو وہاں کی جو آبادی ہے ان کو تو یہ چیز سمجھنی چاہیے، وہاں کی عورتوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے، وہاں کے جو لوگ ہیں کہ وہ اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں. اگر کسی گھر کا مرد اپنی عورت پر مطلب اس کو سمجھا نہیں سکتا، اس کو باپردہ نہیں کر سکتا تو اس کی اپنی غلطی بھی ہے. اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے تو اس پر ہمارے جو ادارے ہیں ان کو نظر رکھنی چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی بہیائی پھیلا رہے ہیں کم سے کم اب جو وہاں کے مقامی وہ تو ان کو نہیں سمجھا سکتے، اگر وہ اس طرح کی کوئی سخت بات کریں گے تو پھر بھی ان کے لیے مسئلہ ہے. تو بہتر یہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر جہاں سے جو جانے والے لوگ ہیں ان کو اگر ایسی کوئی سیٹنگ بنائی جائے، ان کو گائیڈ کیا جائے تو وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بہیائی پروموٹ نہیں کر سکتے. لیکن پھر بات وہی ہے کہ اپنا جب گھر خراب ہو تو ہم دوسرے کو کیسے کہیں. اب جو غیر مسلم جو اگر لڑکیاں آتی ہیں وہ پینٹ شرٹ میں آتی ہیں، اس سے وہ برا لباس پہن کے نہیں آتی، تو پینٹ شرٹ میں ہماری مسلمان لڑکیاں پہلے سے وہاں موجود ہوتی ہیں. تو جب ہم نے اپنے گھر کو ہی نہیں بنایا، جب ہمارا گھر سیٹ ہی نہیں ہوا تو ہم مطلب ان کو کیسے سمجھائیں؟ سب سے تو ہم اپنے گھر سے شروع کریں نا. تو یہاں مسلمان لڑکیاں بھی پینٹ شرٹ پہن کے جاتی ہیں اور وہی جو ہے انگریز بھی تو پینٹ شرٹ پہن کے آتی ہیں. اس سے زیادہ بہیائی وہ نہیں پھیلا سکتی یہاں پہ آ کے. کشمیر میں اس سے زیادہ برہنہ ہو کے تو نہیں جا رہی وہ تو پہلے سے موجود ہے. تو مختصراً یہی ہے کہ ہر جو گھر ہے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو جو گھر کے جو سرکردہ ہیں وہ اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں. آج آپ ٹک ٹاک کشمیر کے حوالے سے ایک نام آپ سرچ کر کے دیکھیں ٹک ٹاک پہ، تو میں یہ سمجھتا ہوں جو باہر کی جو لابی کام کر رہی ہے اس سے زیادہ بہیائی ہمارے یہاں کشمیر میں موجود ہے. تو اگر ہم لوگ اپنے گھر کو سیٹ کریں گے تو باہر سے آنے والے ہمارے گھروں کے ماحول کو دیکھ کے شاید وہ بہیائی نہیں پھیلائیں گے. مطلب اس کا کیا بس اچھا. ہاں چلو چلو 9 منٹ کی 9 منٹ 30 سیکنڈ کی ہوگی اسٹارٹ میں کاٹی ہے ہی نہیں. اچھا اچھا. ایک اور کوئی سوال کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے مقامی لوگوں کو سمجھانا چاہیے بالکل بالکل کہ تبلیغ وہ کرنی چاہیے. دوبارہ کرو، بیچ میں آواز آ رہی تھی. اب بولو. اچھا، ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقامی لوگوں کو چاہیے
کہ اب ہم باہر سے آنے والوں کو تو کوئی گلہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. ہم بالکل تو ہمارے گھروں میں ان کے آنے سے پریشان تھے کہ بھائی وہ آتے ہیں تو ذرا ان کا لباس تنگ ہوتا ہے اور ان کے اخلاقی اعتبار سے وہ کافی کمزور ہوتے تھے. تو جب ہمارے مقامی لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے مقامی لوگوں کی حالت پر ہم رحم کھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ اس چیز کو ختم کریں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی ہمارے پڑوسی ملک ہے، یہاں پر اگر باہر کی کوئی NGOs کام کر رہی ہے یا دوسرے کسی ممالک سے کوئی لڑکی پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جا سکتی وہاں پہ. کیوں نہیں جا سکتی؟ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا ماحول ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی لڑکی جاتی بھی ہے، چاہے وہ امریکہ یا برطانیہ سے کیوں نہ آئی ہو، وہ کوشش کرتی ہے کہ پردہ پہن کے جائے. جس طرح آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت ساری یہاں پاکستان سے خواتین گئی تھی، یہاں کی وزیر گئی تھی تو کوشش کی تھی، سر پہ چادر ڈالی تھی کم سے کم. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ گھر والے جب صحیح ہیں، وہ جب پردہ کر رہے ہیں، اب جو باہر سے آنے والی خواتین ہیں ان کو دیکھ کے وہ خود ہی پردہ کر کے آئیں گی. ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے. تو اگر ہم لوگ اپنا ماحول سیٹ کریں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں باہر والا تو ماحول خراب نہیں کر سکتے. بالخصوص کشمیر کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی ریاست ہے پاکستان، یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے بے حیائی. اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی ریاستیں وہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم بے پردہ ہو کے گھومیں. اور اس سے زیادہ آپ خود عالم ہیں، میرے سے زیادہ آپ خود سمجھتے ہیں. آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیراز مغل صاحب جو حال ہی میں کشمیر سے تشریف لائے ہیں اور اس نے اپنے آنکھوں سے وہاں جو حالات مشاہدہ کیے وہیں آپ کو بیان کیا ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ذات سے ہم جو ہے اصلاح کرنا شروع کریں کہ ہم اگر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو ہم دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور باہر سے آنے والے لوگوں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں. تو میں گلگت بلتستان، ناران کاغان سے لے کر کشمیر اور چترال اور کمراٹ تک جتنے بھی مقامی لوگ ہیں ان سب کو شیراز مغل آفیشیل اس چینل کے ذریعے سے یہ آواز اپنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقامی لوگوں کو کم از کم ایسے بنائیں کہ وہ رول ماڈل بن جائیں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے. باہر سے آنے والے لوگ ان کو دیکھ کر وہ خود بخود سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لے. ایسا نہ ہو کہ ہم خود جو ہے خراب ہو جائیں اور پھر ہم علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ نہ بن جائیں. شکریہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے مقامی لوگوں کو سمجھانا چاہیے بالکل بالکل کہ تبلیغ وہ کرنی چاہیے. دوبارہ کر بیچ میں آواز آ رہی تھی. اچھا ہمارے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مقامی لوگوں کو چاہیے کہ اب ہم باہر سے آنے والوں کو تو کوئی گلہ نہیں کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے. ہم بالکل تو ہمارے گھروں میں ان کے آنے سے پریشان تھے کہ بھائی وہ آتے ہیں تو ذرا ان کا لباس تنگ ہوتا ہے اور ان کے اخلاقی اعتبار سے وہ کافی کمزور ہوتے تھے. تو جب ہمارے مقامی لوگوں کا یہ حال ہے تو ہمیں چاہیے کہ پہلے اپنے مقامی لوگوں کی حالت پر ہم رحم کھائیں اور ان کو سمجھائیں کہ وہ اس چیز کو ختم کریں. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ابھی ہمارے پڑوسی ملک ہے، یہاں پر اگر باہر کی کوئی NGOs کام کر رہی ہے یا دوسرے کسی ممالک سے کوئی لڑکی پینٹ شرٹ پہن کے نہیں جا سکتی وہاں پہ. کیوں نہیں جا سکتی؟ کہ وہاں کے جو لوگ ہیں انہوں نے اپنا ماحول ہی ایسا رکھا ہوا ہے کہ یہاں سے اگر کوئی لڑکی جاتی بھی ہے، چاہے وہ امریکہ یا برطانیہ سے کیوں نہ آئی ہو، وہ کوشش کرتی ہے کہ پردہ پہن کے جائے. جس طرح آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ ہماری بہت ساری یہاں پاکستان سے خواتین گئی تھی، یہاں کی وزیر گئی تھی تو کوشش کی تھی، سر پہ چادر ڈالی تھی کم سے کم. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جب وہ گھر والے جب صحیح ہیں، وہ جب پردہ کر رہے ہیں، اب جو باہر سے آنے والی خواتین ہیں ان کو دیکھ کے وہ خود ہی پردہ کر کے آئیں گی. ان کو پتہ ہوگا کہ یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے. تو اگر ہم لوگ اپنا ماحول سیٹ کریں گے تو میں ہی سمجھتا ہوں باہر والا تو ماحول خراب نہیں کر سکتے. بالخصوص کشمیر کی بات نہیں ہے، یہ ہماری اسلامی ریاست ہے پاکستان، یہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے بے حیائی. اس کے علاوہ جو دیگر اسلامی ریاستیں وہاں پر بھی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہمیں ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا کہ ہم بے پردہ ہو کے گھومیں. اور اس سے زیادہ آپ خود عالم ہیں، میرے سے زیادہ آپ خود سمجھتے ہیں. آپ نے بہت ہی خوبصورت باتیں کی. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیراز مغل صاحب جو حال ہی میں کشمیر سے تشریف لائے ہیں اور اس نے اپنے آنکھوں سے وہاں جو حالات مشاہدہ کیے وہیں آپ کو بیان کیا ہے. ہمیں بحیثیت مسلمان چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے ذات سے ہم جو ہے اصلاح کرنا شروع کریں
کہ ہم اگر اپنی اصلاح کر سکتے ہیں تو ہم دوسروں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں اور باہر سے آنے والے لوگوں کی بھی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو میں گلگت بلتستان، ناران کاغان سے لے کر کشمیر اور چترال اور کمراٹ تک جتنے بھی مقامی لوگ ہیں ان سب کو شیراز مغل آفیشیل اس چینل کے ذریعے سے یہ آواز اپنی پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے مقامی لوگوں کو کم از کم ایسے بنائیں کہ وہ رول ماڈل بن جائیں باہر سے آنے والے لوگوں کے لیے۔ باہر سے آنے والے لوگ ان کو دیکھ کر وہ خود بخود سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم خود جو ہے خراب ہو جائیں اور پھر ہم علامہ اقبال کے اس شعر کا مصداق بن جائیں کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ نہ بن جائے۔ شکریہ۔